اللہ وحدہ لا شریک پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات بینات احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی، سمجھ کر سمجھانے کی، دونوں کو سنا کر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جملہ نفسانی شیطانی خواہشات حملوں سے اس آکر کو محفوظ فرمائے۔ اللہ اس آکر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ آج 2 محرم الحرام ہے اور کل آسمان علم کے چمکتے دمکتے روشن ستارے خلیفہ راشد مراد رسول دعائے مصطفیٰ مراد مصطفیٰ دعائے مصطفیٰ کا ثمر سسر رسول امیر المؤمنین اعدل الاصحاب مزین منبر والمحراب، وہ ذات جس کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل جائے، جس کے ایمان کی پختگی اور جس کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے نہایت ہی نفع بخش ثابت ہوا، وہ ذات امیر المؤمنین عمر بن خطاب المعروف سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کا آج تذکرہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز کرنے کا ارادہ ہے، جن کے فیصلوں، کارناموں، فتوحات اور شاندار کردار سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ تاریخ انسانی کی ایسی معروف شخصیت کے مالک ہیں جن کی عظمت کو صرف اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ بلا شبہ آپ ایک عظیم، باعظمت، انصاف پسند، عادل، حاکم اور میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عمر، کنیت آپ کا ابو الحفظ اور لقب فاروق ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہیں: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن قعب۔ یہاں پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ ہے بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم۔ یہ اسد الغابہ کے اندر باب العین والمین عمر بن خطاب 4 جلد میں اسی طرح آپ کا سلسلہ نسب ہمیں ملتا ہے، یعنی 9ویں پشت میں آپ کا سلسلہ جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے جا کے مل جاتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے سے پہلے 39 ہستیاں ایمان لا چکی، اور اس لحاظ سے آپ کتنی ہستی ہوئی جی؟ 40ویں۔ اللہ آپ کی خیر۔ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اعلان نبوت کے 6 سال عین جوانی
کی حالت میں مشرف با اسلام ہوئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے آپ کو بے شمار فضیلتوں سے مشرف فرمایا۔ آپ سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرا خلیفہ راشد مقرر ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معتمد صحابی ہیں۔ آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو ہی جنتی، تو ہی جنتی، تو ہی جنتی، تو ہی جنتی، تو ہی 10 لوگوں کو حضور نے نام لے کر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، 10 صحابہ کرام کے حضور نے نام لیے، تو بھی جنتی، تو ہی جنتی، تو ہی جنتی، تو ہی جنتی۔ باوجود اس کے کہ حضور نے ضمانت دے دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی زبان کی شان والا جب کسی کو پروانہ جاری کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی طرف سے مکمل اجازت نامہ ہے۔ محبوب جس کو چاہے تو جنت کا پروانہ جاری کر دے، ہماری مکمل پیچھے تجھے سپورٹ ہے، جو تو کہہ دے گا ہم ویسے ہی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے راضی فرما دے گا۔ بے خوف پھر بھی نہیں ہوئے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بندے بہت پسند تھے کہ یہ دونوں یا ان میں سے ایک تو اسلام ضرور قبول کرے۔ عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور عمر بن خطاب، پاورفل لوگ تھے بھائی، ویسے بھی رعب اور دبدبے کے لحاظ سے بھی، قوت کے لحاظ سے بھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ٹھیک ٹھاک قدور شخصیت تھی، 7 فٹ سے زیادہ آپ کا قد تھا، اور پہلوان بھی تھے، ہاں جی، رعب دبدبے والے بھی، پہلوان بھی، اس لحاظ سے بھی، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی جہاں پہ فاروق اعظم کھڑے ہو جائیں کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہو جائے، وہ چاہے اسلام سے پہلے کی بات ہو، وہ چاہے اسلام کے بعد کی بات ہو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ حضور نے، یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 3681 نمبر پر۔ ایک روایت میں یوں ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ بطور خاص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہیں جو ان سے دشمنی کرتا ہے بخار اس سے دشمنی کر لیتا ہے۔ آجا کاکا کیا یاد کریں گا؟ وہ عمر جس کی اعداء پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہزاروں لوگ عمر فاروق اعظم کو گرانا چاہتے تھے، لیکن میرے حضور کی بارگاہ میں بھائی وہ منظور ہو چکے تھے، مقبول ہو چکے تھے۔ جب سرکار کی نگاہ میں وہ مقبول ہو گئے، بات ہی ختم ہو گئی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق ہے، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے سبب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کو فاروق کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ نے مجھ سے 3 روز پہلے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے میرا سینہ کھول دیا، اور میں بے ساختہ پکار اٹھا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبھی اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس وقت روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت مجھے محبوب نہیں تھی۔ میں نے اپنی ہمشیرہ سے پوچھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہاں تشریف فرما ہیں؟ تو
تو اس نے کہا دار ارقم بن ابی ارقم میں جو صفا پہاڑی کے نزدیک ہے، حضرت امیر حمزہ اور دیگر صحابہ کرام گھر کے صحن میں اور دو جہاں کے سردار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اندر کمرے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو سب صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ نے عرض کی عمر آ گیا، عمر آ گیا۔ سب خوف زدہ ہو گئے کہ اب ہماری خیر نہیں۔ یہ سن کر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھہر جاؤ، سارے بیٹھو، میں خود نہیں بڑھتا۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور دروازہ کھولتے ہی حضور نے ایسے پکڑ لیا، فرمایا انت بمنتہن یا عمر، او کب باز آئے گا تم، کب تیری انتہا ہوگی؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بے ساختہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ انک محمد الرسول اللہ۔ یا رسول اللہ امان دیجیے، امان دیجیے، میں تو یہاں پر ایمان قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر جیسے ہی یہ بات ہوئی نا جی، تو زبردست تکبیر کا نعرہ بلند ہوا، اتنی زور سے بلند ہوا کہ جناب بیت اللہ شریف تک اس کی آوازیں سنی گئی۔ ہمارے نا جی بچپن میں جب کوئی خطیب صاحب اچھی بات کرتے تھے نا جی تو بلندی سے نعرہ لگایا جاتا تھا۔ اب تو نعرے بھی ٹھوس ہو گئے بیچارے۔ صحابہ کرام نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے پر ایسا زوردار نعرہ لگایا کہ بیت اللہ تک اس کی آوازیں جا رہی تھی۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں ہم حق پر نہیں؟ ہم مر جائیں تب بھی حق پر نہیں، ہم زندہ ہوں کیا ہم پھر بھی حق پہ نہیں؟ ہماری زندگی بھی حق ہے، ہماری موت بھی حق ہے۔ حضور نے فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ انکم علی الحق ان متم و ان حیتم، ہاں کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم لوگ حق پر ہو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ چھپ چھپ کے ہم کیا کر رہے ہیں جب ہم حق پر ہیں، زندہ بھی اور مر جائیں بھی؟ اب دیکھو نا جی دنیا کے اندر حضرت جی کسی اور کو کوئی اور ٹرم ملی ہی نہیں۔ ہندوستان ہے نا جی، یہ اپنے مرنے والے کو شہید کہتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو شہادت کے مرتبے کو، مقام کو ڈیفائن کر سکے۔ وہ مجبوراً یہ لفظ شہادت استعمال کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ مصطفیٰ کے غلام زندہ ہوں تب بھی حق پہ ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے دے جائیں تب بھی حق پر ہیں، وہ زندہ بھی زندہ ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے خبردار بھی خبردار، چپ چپ، کوئی بات نہیں کرنی، سوچنا بھی نہیں مر گیا، سوچنا بھی نہیں مر گیا۔ یہ اللہ کے الفاظ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ زندہ ہے، اللہ اس کو رزق بھی دے رہا ہے، تمہیں شعور نہیں، تمہاری آنکھیں، تمہاری عقل نہیں، تمہارا فہم نہیں، تمہارا ادراک نہیں، تمہیں نظر نہیں آتا تو کیا ہوا؟ تمہاری آنکھوں کی تصدیق ہوگی تو وہ زندہ ہے۔ میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ آج دنیا نے ترقیاں کر کر کے اس مقام تک آ گئی، قرآن کے کئی پہلوؤں کو انہوں نے کھول دیا ہے، حضور کے فرامین کو اس طرح زبردست کر کے کھولا ہے کہ آج دنیا مجبور ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو 100% حق اور سچ مانیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے حضور کی ساری غلامی میں آئیں گے، انشاءاللہ یہ ماننے پر مجبور ہوں گے، انشاءاللہ کلمہ میرے مصطفیٰ کا ہی پڑھیں گے۔ جس طرح زمانہ ترقی کرے گا، دنیا کہتی ہے لوگ پیچھے جا رہے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، میرے مصطفیٰ کی شان اور بڑھتی جا رہی ہے۔ جدھر بھی چلے جائیں، کوئی بھی محکمہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ کہنے پہ مجبور ہیں جی یہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا۔ تو میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم دونوں صورتوں میں حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ہم حق پر ہیں، ہم زندہ ہوں تب بھی حق پر ہیں، ہم مر جائیں تب بھی حق پر ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا سچا رسول۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آج تو پھر ہم اندر بیٹھ کے کوئی بات نہیں کرانا لے، آج ہم یا رسول اللہ صفے بنا کر نکلیں گے اور بیت اللہ شریف کے اندر عبادت کریں گے، اور دیکھتے ہیں کس ماں کے لال میں اتنی جرت ہے ہمیں روک سکے۔ اب وہ 2 صفیں بنی جی، اور پہلی صف میں
عرب کا شیر، سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ آگے، دوسری صف کے اندر جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چہرے انور پر آٹے جیسا غبار تھا۔ کہتے جی ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار قریش نے ایک نظر مجھے اور ایک نظر امیر حمزہ کو دیکھا، ان پر ایسا خوف طاری ہوا، ان پر ایسا خوف طاری ہوا۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے میرا نام فاروق رکھا تھا۔ حضور آج دنیا کے کونے کونے تک اگر اسلام پہنچا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا صدقہ، عمر فاروق اعظم کا صدقہ ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں ایمان پہ تھا۔ میں آپ کو سیدنا عمر فاروق اعظم کے مختصر کارنامے سناؤں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا فرمان، اللہ اکبر، یہ سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب المناقب میں ہے جی 3686 نمبر پر روایت۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق اعظم ہوتے، عمر بن خطاب ہوتا۔ یعنی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں جن کے اندر نبوت کی تمام تر نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام کی تمام کوالٹیز جو ایک نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا یار یہ عمر نبی ہوتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال یکلمون من غیر ان یکونوا انبیاء فإن یکن من امتی منہم احد فعمر۔ تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ ایسے لوگ تھے جو نبی تو نہیں تھے، اس کے باوجود فرشتے ان سے ہم کلام ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں بھی کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت محترم سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق بعدی مع عمر حیث کان، عمر کہیں پر بھی ہو میرے بعد حق اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے یہ تو سنی ہے نا جی، جہاں کہیں علی ہوگا حق وہاں پہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے یہ بھی کہا ہے عمر جہاں ہوگا حق وہیں پہ ہوگا۔ اور یہ نوادر الاصول کے اندر، نوادر الاصول کے اندر یہ اللہ آپ کی خیر کرے 705 نمبر پر روایت موجود ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدھر ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ وہ نا جی اللہ آپ کی خیر کرے، مسلمانوں کے اوپر جب ہندوستان میں ظلم ہوا نا جی، تو کسی مسلمان نے کہا اگر تم لوگوں نے ہم پر اب کوئی ایسی حرکت کی تو پھر یہ یاد رکھنا لوگ چنگیز خان کو بھول جائے گی، ہم ایسا زوردار حملہ کریں گے۔ تو وہ لالو لال سنگھ نہ دسی جی، اس نے کہا جی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس ایک عمر بھی تھا۔ یہ چنگیز خان کی بات کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا نے یہ کہنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اگر اسلام کے اندر ایک صرف اور عمر آ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نظر نہ آتا، اسلام کے علاوہ کوئی نظر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر قد ذهب بتسعة اشعار العلم، اللہ تعالیٰ نے 9 حصے علم میری امت کو عطا فرمایا، 10 حصے عمر اپنا علم عطا فرمایا اور 9 حصے اللہ نے عمر کو عطا فرمایا ہے۔ لو جی امتیوں کے اندر 9 حصے علم لے کے جانے والا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ المعجم الکبیر عبداللہ بن مسعود
اور رقم ہے جناب اللہ آپ کی خیر کرے 8808 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں شیاطین جن و انس کو دیکھتا ہوں، جب وہ عمر کو دیکھتے ہیں نا تو دڑکی لگا جاتے ہیں، عمر کو دیکھتے ہی دوڑ جاتے، عمر آ گیا عمر آ گیا۔ حضور یہ ہونا چاہیے ایمان، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی جبریل فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر، جس دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے کے آئے جبریل امین آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار عمر کو مبارکباد دو، سب آسمان والوں کی طرف سے بھی مبارکباد دو، مبارک و عمر اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی ہے۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کیا ہے؟ یہ مراد مصطفیٰ ہے، سب سارے مرید مصطفیٰ ہیں، یہ مراد مصطفیٰ ہے، سب لوگ اپنی مرضی سے اسلام میں آئے ہیں، عمر کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے یا اللہ یہ مجھے عطا فرما دے، یہ مجھے عطا فرما دے۔ تمام یہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث ہے جی 105 نمبر پر، آپ کو دیکھ کر شیطان رستہ بدل لیتا تھا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 3294 نمبر پر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اب چند کارنامے آپ کو عرض کروں کہ اس وقت روئے زمین پر تقریباً 245 ممالک میں جزوی طور پر یا کلی طور پر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نافذ کردہ نظام موجود ہے۔ دنیا کہتی سکندر اعظم بڑا فاتح اعظم تھا، میں کہتا ہوں ماردہ صرف فاتح اعظم سے کیا کیا اس نے، سوائے خون خرابے کے علاوہ اس نے کیا کیا؟ پوری دنیا نو مار 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 کے انہیں 5 سال نظام نہیں چل سکیا۔ حضرت جی سکندر اعظم نے جو فتوحات کی، ان فتوحات کو اگر ہم ایک جگہ رکھیں اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو رکھیں تو اس کی فتوحات بنتی ہیں تیسرا حصہ، 3 گنا زیادہ رقبہ حضرت عمر فاروق اعظم نے فتح کیا۔ سکندر اعظم کا لایا ہوا نظام جناب اس کے مرنے کے بعد 5 سال بھی نہیں چلا، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نافذ کیا گیا نظام آج تک 14 صدیوں کے بعد بھی 245 ممالک میں چل رہا ہے۔ حضور 245 ممالک میں، تو میں سکندر اعظم فاروق اعظم کو کیوں نہ کہوں؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو، 6 بر اعظموں پر جس کی حکومت ہو، اور وہ حاکم وقت کہے کہ جناب اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کا گریبان پکڑا جائے گا، تو میں اس کو سکندر اعظم کیوں نہ کہوں؟ جس کی راتوں کی نیند اپنے بستر پر نہیں تھی، وہ گلیوں میں گشت کر کے یہ دیکھتا تھا کسی ماں کا بچہ کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا، کسی ماں کا بچہ پیاسا تو نہیں رہ گیا، وہ گلیوں میں گشت کر کے یہ دیکھتا تھا کہیں آج کوئی یتیم بچہ کھائے بغیر تو نہیں سو گیا، آج کسی ماں نے اپنے بچے کو دھوکہ دے کے رلا رلا کے سلا تو نہیں دیا۔ اگر کہیں ایسا واقعہ نظر آتا تو بیت المال سے اپنی کمر کے اوپر وہ تمام کے تمام غلہ اناج وہ ساری چیزیں لا کے پکوا کے ان کو کھلوا کے پھر یہ بھی نہیں بتانا کہ میں وقت کا امیر المومنین اور خلیفہ وقت ہوں۔ جس ماں کا بچہ بھوک سے رو رو کے سو جائے اور اس کو کوئی آ کے لقمہ دے، جناب وہ کتنا پیارا لگے گا۔ اور بندہ آج کوئی 100 روپیہ بھی دے نا جی، 1000 روپیہ بھی دے، 7 فوٹو لگ رہی ہوتی ہے، 1000 روپیہ دے رہے ہیں حضرت صاحب، ایک آٹے کی تھیلی دے رہے، آٹے کی تھیلی دی، 7 تصویریں لگا دی۔ اب عمر فاروق اعظم نے بتایا کوئی نہیں میں عمر، پھر کہنے لگی بچیا کسی نیک ماں دا بچہ لگنا ہے، کسی نیک ماں دا بچہ لگنا ہے، کل قیامت والے دن نا میں عمر دا گریبان پھڑا گا۔ فاروق اعظم سامنے بیٹھے اور اس کو کہہ رہی ہے میں عمر کا گریبان پکڑوں گی، اس کو کیا پتا عمر سامنے بیٹھے۔ کہنے لگے اماں جی
اللہ واسطے عمر کو معاف کر دے، میرے لیے معاف کر دے، میرے لیے معاف کر دے۔ وقت کا حاکم، 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا، جرت نہیں کسی کے کو چوں بھی کر جائے، وہ کر کے بھی کھائے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے اماں جی عمر کو معاف کر دو، حکومت کی اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا جی، اتنی زیادہ ذمہ داریاں، اتنی بڑی سلطنت ہے، فوجوں کو بھیجنا، لانا جانا، یعنی سرکاری تمام وفود سے ملنا۔ اماں کے سنہری الفاظ جناب میں قربان جاؤں اس ماں کے، کہنے لگی جب عمر اتنی حکومت سنبھال ہی نہیں سکتا تو عمر کو کیا کہ نئی حکومت بنا۔ حضرت جی سنہری الفاظ ہیں، تیرے سے اتنی حکومت سنبھلتی نہیں، اتنا بڑا نظام سنبھلتا ہی نہیں، تجھے کس نے کہا ہے اتنا کر؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سامنے کسی کی جرت نہیں تھی، گورنر نے کہا کھڑے کھڑے گیٹ آؤٹ، چلو، جس کی شکایت آئی فوراً معزول کر دیا، سامنے کھڑا کیا۔ آپ عمر فاروق اعظم تمام کے تمام اپنے گورنروں کے اثاثے لکھ کے رکھتے تھے، فاروق اعظم اثاثے لکھ کے رکھتے تھے، اور ان میں سے تھوڑا سا بھی اضافہ ہوتا تھا نا جی فوراً پکڑ لیتے، ادھر یہ کہاں سے آئے؟ اگر وہ صحیح طریقے سے نہ بتا سکتا کہ یہ میرے اثاثے کیسے بنے ہیں تو اس کو اس عہدے سے اتار کر بکریاں چرانے کے لیے لگا دیتے، اونٹ چرانے لگا دیتے، چلے اونٹ چرا، چل تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو بندیاں دے اوپر حکومت کرے، اونٹوں پہ۔ آج ایمان سے بتاؤ فاروق اعظم کے ہم ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی منوں نے فاروق اعظم کے سارے قوانین اپنا لیے جیسی کی طرح گئے، پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں گی یا خدا کی ہمارے اوپر عذاب اور آزمائشیں آئیں گی؟ وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ آج مائیں اپنے بچوں کے اپنے ہاتھوں سے گلے دبا رہی، باپ اپنے بچوں کے گلوں پہ خود چھری چلا رہے ہیں۔ آج باپ بچوں کو مارنے پر مجبور ہے، مائیں بچیوں کو مارنے پر مجبور۔ میں نے ایک خبر پڑھی اور بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی، ماں سے بیٹی کہہ رہی اماں بھوک بڑی لگی ہے، کو مہربانی کرو کہیں سے کو کھانے کا انتظام کر کے لا، اور ماں اپنے ہاتھ میں زہر کی شیشی لے کے نا جی بیٹی کو کہہ رہی بیٹی یہ پی لے، اس کو پینے کے بعد تجھے بھوک نہیں لگے گی۔ ہم عمر کہاں سے لائیں دوبارہ؟ وہ عمر کہاں سے آئے جو روتے بچوں کو ہنسانا سکھائے، جو بیواؤں کی خبر گیری کرے؟ وہ عمر آج کہاں سے آئے؟ 245 ممالک جو بے روزگار ہے، یہ یورپ کے اندر آپ جائیں، جو بوڑھا ہو جائے گا نا جی اس کو حکومت پیسہ دے گی، بچوں کو حکومت پیسہ دے گی۔ یہ سب عمر فاروق اعظم کے لائے ہوئے قانون ہیں، یہ سب ان کی جو ہے نا جی کمالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ بخاری شریف 1291 نمبر پر حدیث پاک، یہ صفحہ 4886 نمبر پر یہ حدیث پاک۔ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ کس نے جمع کیا؟ سیدنا صدیق اکبر، یہ یاد رکھنا۔ عثمان غنی نے چھپوا کے تقسیم کیا ہے، جمع نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو چھپوا کر سرکاری سطح پہ تقسیم کروایا تھا، جمع صدیق اکبر نے کیا تھا، اور کروایا عمر فاروق اعظم نے تھا۔ آج جب بھی کوئی ماں کا لال قرآن کھولے گا سب سے پہلا ثواب عمر فاروق اعظم کو جائے گا کہ وہ ترتیب دلوانے والے تھے 2 جلدوں کے اندر۔ آج 5 سورہ ہے نا جی، ہاں جی، تو 2 جلدوں کے اندر سب سے پہلے قرآن پاک کو جمع کروانے والے کا نام عمر بن خطاب ہے، کرنے والے کا نام صدیق اکبر ہے۔ پہلا ثواب جائے گا عمر فاروق اعظم کو، دوسرا جائے گا صدیق اکبر کو، پھر جو پوری امت میں پھیلایا وہ سیدنا عثمان غنی کو۔ میرے نبی کے سارے یار سبحان اللہ، ہاں جی، آپ چاہ کے بھی ان کو کسی مقام پر علیحدہ نہیں کر سکتے، وہ جب بھی نظر آئیں گے اکٹھے ہی نظر آئیں گے، وہ جب بھی نظر آئیں گے آپ کو اکٹھے نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم معاشرتی جرائم کی روک تھام کے لیے مختلف شعبہ جات قائم کر کے اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا۔ اللہ آپ کی خیر کرے، یہ تہذیب الاسماء کے اندر بھی موجود ہے اور تفسیر بغوی کے اندر بھی۔ کسی کو حاکم مقرر کرتے تو اس کے اثاثہ جات کی تفصیل لکھ لیتے۔ طبقات ابن سعد میں یہ 3 جلد میں صفحہ 233 اور حکمرانوں کی بعض پرس بھی فرمایا کرتے تھے۔
اچھا جی، اہل علم اور اہل الرائے پر مشتمل ایک مجلس شورا بنائی جس میں تمام ملکی و قومی مسائل زیر بحث لائے جاتے اور اتفاق رائے سے فیصلے کیے جاتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نے ایک کابینہ مقرر کی جس کو کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں دیا گیا۔ ہم میں سے جو ہے نا جی وہ زیادہ تر لوور کلاس مڈل کلاس سے ہم تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہماری تنخواہیں 25 سے لے کے 30,000 35,000 40,000 تک بس۔ یہاں پہ کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس کی 2.5 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ہو، جس کی 20,000 تنخواہ ہے 30,000 تنخواہ ہے، اس کے لیے ہماری اس حکومت کا فیصلہ ہے بل بھی وہ دے گا، پہلے 300 یونٹ کا ریٹ اور دے گا، اگلے 300 کا اور دے گا، اس سے اوپر والے 300 کا اور دے گا، اس سے اوپر والے 300 کا اور ریٹ دے گا۔ یعنی آپ کو 60 سے 70 روپے پر یونٹ پڑے گا اگر آپ 600 یونٹ سے اوپر جا کے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدوں میں 800 1000 یونٹ آرام سے استعمال ہو جاتا ہے، موٹریں بھی چلنی، پنکھے بھی چلنے، سب کچھ چلنے۔ اچھا جی، 20,000 روپیہ دینے والا بل بھی دے گا۔ ابھی رمضان شریف میں جو ہم نے گیس استعمال کی تھی نا، ابھی تک میں اس کا خمیازہ بھگت رہا ہوں ایمان سے۔ پچھلی دفعہ تو میرے اندر سکت ہی کوئی نہیں تھی، میں نے یہاں پہ اعلان کیا یار اللہ کے واسطے کو کرو یار، وہ ایک اللہ کے نیک بندے نے وہ جمع کروا دیا، اللہ اس کی خیر کرے۔ 10,000 سے زیادہ بل آ گیا اور ہم نے خرچ کتنی کی؟ 230 روپے کی، اور باقی کیا تھا؟ یہ اس چیز کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا جو رمضان شریف میں ہم نے سرکار کی گیس کو استعمال کیا تھا۔ سردیوں میں ہم نے نمازیوں کے لیے گیس، ابھی تک اس کا ابھی اس مرتبہ پھر آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، 20,000 تنخواہ والے گیس بھی دے گا، بجلی بھی دے گا، پانی کا بھی دے گا۔ وہ پہلے پانی کا تھوڑا بل آتا تھا، اب وہ بھی انہوں نے ٹھوک کے لگا دیا ہے، چلو جی یہ بھی کرو، شاباش۔ تمام کی تمام سہولیات، پیٹرول بھی وہ خود ہی خریدے گا، کھانا بھی وہ خود ہی خریدے گا، اگر اس نے گھر میں کوئی کام کرنے والی بائی شائی رکھنی ہے تو وہ بھی خود ہی رکھے گا۔ اور یہ حرام خور پارلیمنٹ میں جو بیٹھے جن کی تنخواہ 20 لاکھ روپے کم از کم، ان کے لیے پیٹرول بھی فری، ان کے لیے رہائش بھی فری، ان کے لیے بجلی بھی فری، ان کے لیے نوکر بھی فری، ان کے لیے خانسامے بھی فری۔ اور یہ پیچھے انہوں نے اسی مہینے کی بات ہے بل جو پاس کروایا کہ جب تک یہ زندہ رہے گا اس بدبخت کو وہ تمام کی تمام سہولیات مہیا کی جاتی رہیں گی۔ بھائی جان، یہ کس مملکت کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے۔ آئین جو بنایا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئین جس کو عمر فاروق اعظم نے نافذ کروایا، اس آئین میں تو یہ باتیں نہیں تھی۔ 6 بر اعظموں پر حکومت کرنے والے کے جسم پر 14 پیبند لگے ہوئے تھے اور کپڑے کے اوپر ایک چمڑے کا پیبند، کپڑے کے اوپر ایک چمڑے کا پیبند۔ یہ حاکم وقت تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر بن عبدالعزیز جس وقت آئے، کروڑ پتی نہیں ارب پتی شخصیت تھی۔ آتے ساتھ ہی جس وقت حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، جیسے ہی باہر نکلے او جناب گھوڑے گاڑیاں اور تمام وہ جو فوجی ہوتے ہیں حفاظتی، وہ تمام کے تمام آ گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ ان کا حضرت جی آپ کا پروٹوکول ہے، اب آپ حاکم وقت ہو گئے۔ فرمایا جو انصاف کرتا ہے اس کو کس بات کی ڈر ہے، چلو چلو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا تمام کروڑوں اربوں روپے کا مال بیت المال میں جمع کروا دیا، پھر حاکم وقت بنے۔ صدیوں کے بعد آج ہم اس کا نام زندہ لے کے بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے؟ اس لیے کہ اس بندے نے پہلے اپنی قربانی دی ہے۔ آج آئی ایم ایف نے کہا تم نے بل بڑھا دیا، گیس بڑھا دیا، سارا کچھ بڑھا دیا، یعنی غریب آدمی کی کھال بھی اتار کے، ہڈیاں بھی پیس کے، سرما نکال کے دے دو سب کو۔ آرام کرو، اپنی ساری مراد کم کرو نا، یہ کم کرے نا، ان کو خریدنا چاہیے۔ حضرت جی ہم تو 100 لیٹر بھی نہیں پھونکتے، ان کو 600 لیٹر فری میں دیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، کون سا ایسا انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا کہ دنیا کے اندر پاکستان کا نام ہو لمٹ از دا اسکائی ہو چکا ہے۔ بس دنیا کے اندر پاکستان سے اوپر اس منتظم پارٹی نے کوئی کیا ہی نہیں۔ کیا یار، ہمیں ایسا کوئی حاکم نہیں چاہیے، احتساب ان کا ہونا چاہیے، ٹیکس یہ ادا کریں۔ ٹیکس چور وہ یہ جو گاڑیاں پکڑتے ہیں
اس کو کیا کہتے ہیں یار، اس ہاں جی انکم ٹیکس کا محکمہ، ہاں جی ہاں ایکسائز وغیرہ، جو زیادہ تر جو ہے نا جی گاڑیاں نان کسٹم جن کا وہ نہیں ادا کیا جاتا ٹیکس، وہ سب سے زیادہ ان لوگوں کے پاس ہے۔ بڑا آدمی ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہاتھ لگانے کی، ساڑی تے 70 بھی کھول جنا کھڑی کر کے کہتے لائسنس دکھا، ہیلمٹ نہیں پایا، ہاں جی ہوں تیرا لائسنس کا بھی چلان ہوئے گا، ہیلمٹ کا بھی چلان ہوئے گا، تو فلانا بھی چلان ہوئے گا۔ یہاں کے پیواں کا کر کے ویکھو نا، انہوں کی تمائیاں بھی باہر نکل کے منہ تے چنڈا مار دیا نے، تمہاری ضرورت کیسی ہوئی؟ ہمیں چھڑ عمر فاروق اعظم کی سلطنت میں ایسا نہیں تھا، فاروق اعظم کی سلطنت میں ایسا نہیں تھا۔ آپ سیدھا یہ کام کرتے تھے، جب جرم ثابت ہو گیا کہ میرے اس حاکم نے جرم کیا ہے، اس کو عہدے سے فوراً معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیتے تھے، چل تو انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں تو جانور کو چلایا کر۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی عدالتی نظام کو استحکام بخشا اور مختلف علاقوں میں جج مقرر فرمائے۔ اللہ تمہاری خیر کرے۔ یہ فاروق اعظم، فیضان فاروق اعظم ہے جی، دوسری اس کی جلد ہے اور صفحہ نمبر 194۔ آج وہ معاشرہ جو معاشرہ ہے، یہ اللہ آپ کی خیر کرے، امریکہ کا صدر پچھلا ٹرمپ، ہاں جی اس بندے کو حکومت نے گرفتار کر لیا۔ اب اس کو گرفتار کیا کیوں؟ آپ نے اپنے دور حکومت میں حساس حکومتی کاغذات اپنے گھر میں رکھے، چاہے آپ وقت کے وزیر اعظم رہیں، آپ مائی باپ رہیں، لیکن جناب احتساب ہے۔ آؤ ادھر، اتنے لا کے ویکھو ہاتھ، لگ پتے جائیں گے۔ عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے عدالتی نظام ٹھیک کیا، یعنی ججوں کے کان کھینچ کے قابل ترین لوگ وہاں لگائے اور تیز ترین انصاف مہیا کرنے کا آپ نے انتظام کیا۔ آج ہماری جو ہے وہ عدالتی نظام وہ کیسا ہے؟ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، جو نظام مصطفیٰ لے کے آ رہا تھا۔ آپ صرف پاکستان کہیں، اسلامی جمہوریہ پھر ہٹا دیں۔ جس دن سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، اس کے آئین میں ترمیمات ہی کرتے چلے گئے ہیں، ایکسٹینشن ہی دیتے چلے گئے۔ یہ 73 کی ترمیم، یہ فلانی ترمیم، یہ 90 کی ترمیم۔ او خدا کے واسطے کیا ہو گیا یار؟ میرے پاس اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان ہے، مکمل آئین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ایک جانور سے لے کر زمین پر اگنے والے پودے سے لے کر ہواؤں فضاؤں تک کے حقوق اللہ نے قرآن میں اور نبی نے اپنے فرمان میں بیان کر دیے ہیں۔ میں کیوں کسی سے قانون لوں؟ آپ کون سا کہتے ہیں؟ کیا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار نہیں کیا؟ حضور تو اعلان نبوت سے پہلے بھی شام تک اپنے قافلے لے کے جاتے رہے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے نہیں کیا؟ حضور نے دوسرے ممالک کے سفیروں سے بات نہیں کی؟ کیا نجاشی نے آپ کے کلمے نہیں پڑھے؟ حضرت جی کیا ہو گیا؟ کون سا ایسا پہلو ہے زندگی کا، کون سا ایسا پہلو ہے حکومت کا، کون سا ایسا پہلو ہے جس پہلو کے اندر اسلام آپ کی رہنمائی نہیں کرتا؟ آپ مجھے بتا دیں جی، یہ وہ پہلو ہے جی جہاں پر اسلام ہمیں کچھ نہیں بتاتا، ہم آپ کو قرآن و حدیث سے اس کی رہنمائی پیش کرتے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ذہین ترین دماغ، جتنے پڑھے لکھے بچے وہ سارے چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں۔ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان بیچاروں کو رگڑ کے رکھ دیا ہے۔ جو جاہل اور بدماش مافیا ہے وہ جنہ لچا اونا اونچا۔ عمر فاروق اعظم نے یہ نظام، عدالتی نظام کو زبردست رکھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، میرے شیخ نے فاروق اعظم کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ آپ نے اس کے اندر لکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اکثر ہنٹر رہتا تھا، ہنٹر، اور آپ کے دور میں آیا زلزلہ، آمین، زمین کو مار کے کہا رک جا۔ کیا عمر کے عدل میں کوئی فرق آ گیا؟ عمر کے عدل میں کوئی فرق آ گیا؟ کمر لگ گئی ہیں، رک جا۔ صحابہ کہتا خدا کی قسم زلزلہ وہیں رک گیا۔ یہ خدائی معاملات ہیں، لیکن جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ ہواؤں فضاؤں کو آپ کا نوکر بنا دے گا۔ عمر فاروق اعظم ایسے ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے فوراً کریں، او یا ساریت الجبل،
او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ، ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ صحابہ کہنے لگے بڑی عجیب سی بات ہے، عمر خطبہ دے رہے تھے جمعے کا اور فوراً ساریہ کو بلانے لگ گئے۔ جب لشکر آئے اور پوچھا کہ ہم نے فلاں دن عمر فاروق اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت ساریہ کہتے ہم لڑنے میں اتنے مگن ہو گئے تھے، ہم سے پہاڑ کا پچھلا حصہ چھوٹ گیا، اگر دشمن ہم پر حملہ کر دیتا ہم فنا ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ہماری فوج بالکل شکست کھا جاتی، لیکن فوراً اسی وقت عمر فاروق اعظم کی آواز آ گئی، اور ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ۔ یا آپ روایتیں اٹھا کے دیکھیں، 1400 میل کا فاصلہ تھا، 1400 میل پر عمر منبر رسول پر کھڑا ہو کر انسٹرکشن دے رہا ہے میدان جنگ میں اس طرح لڑائی کرنی ہے۔ وہ میدان والا تو بے خبر ہے لیکن منبر والا بے خبر نہیں ہے، اس کو خبر تھی کہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ ہے اسلامی حکومت۔ ہمیں ایسی حکومت چاہیے، ہمیں ایسی نہیں چاہیے کہ ہمارے مزدور کے بچے تو بھوکے مر جائیں لیکن ہمارے ایلیٹ کلاس کے کتے بھی وہ بسکٹ کھائیں جو پاکستان میں بھی نہیں بنتے، ان کے کتوں کے لیے بھی باہر سے جو ہیں ان کے خوراکیں آئیں، اور ہمارے مسلمانوں کے بچوں کے لیے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے والے کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے بے شمار آپ کے وہ ہیں کمالات۔ بس اتنا میں عرض کرتا ہوں، اپنے تو اپنے، غیروں نے یہ کہا اگر روئے زمین پر ایک عمر اور آ جاتا پھر دنیا پر ہمیں سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نظر نہ آتا۔ میں کس عمر کی بات کر رہا ہوں؟ جو 6 بر اعظموں پر حکومت کرتا ہے۔ وہ عمر کیسا ہے؟ اینٹ کا تکیہ بنا کر مٹی کے اوپر ہی سو گیا۔ حضور یہ مائی باپ ہے، مائی باپ امیر المومنین، سپر پاور اس وقت تھی، اینٹ کا تکیہ پھڑیا، مٹی دے اتنے لایا، سو گئے۔ میں اس سپر پاور کے امیر کی بات کر رہا ہوں جو یتیموں کے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ ایران کا آیا ایک ایلچی، اس نے کہا حضرت جی ہماری طرف سے تحفہ قبول کرو۔ ہاں جی کیا ہے تحفہ؟ 2 شیشیاں لے کے آیا ہوں، ایک زہر کی شیشی لایا ہوں، ایک خوشبو کی لایا ہوں، آپ لگائیں نہ لگائیں صرف ڈھکن کھولیں، جہاں تک ہوا جائے گی یہ خوشبو پھیلتی چلی جائے گی، مشا میں جہاں معطر کرتی چلی جائے گی۔ آپ یہ زہر کی شیشی کھولیں، آپ کو کسی کو پلانے کی ضرورت نہیں، جہاں تک اس کو لگ کے ہوا جائے گی بندے خود ہی مرتے جائیں گے۔ آپ نے وہ شیشی خوشبو والی کھولی، یتیموں کے باغ کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے وقت کا سپر پاور سپریم لیڈر گارا بنا رہا ہے، اس گارے کے اندر خوشبو ڈال دی، فرمایا چلو جب تک یہ دیوار کا رہے گی یتیموں کی دیوار سے خوشبو ہی آتی رہے گی۔ وہ زہر کی شیشی کھولی، فرمایا تو نے کہا اس سے دشمن مر جاتا ہے؟ کہا ہاں دشمن مر جاتا ہے۔ کہا اچھا چلو میرا نفس میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اینڈ بسم اللہ شریف پڑھی تے ساری پی گئے اور ہلکا سا ماتھے پہ پسینہ آیا، فرمایا جا یار تیرے زہر میں بھی اثر کوئی نہیں، کم از کم زہر تو ایسا لاتا جو میرا عمر کا نفس مار دیتا، تیرا زہر تو میرا نفس بھی نہیں مار سکا، تو کہتا ہے بندے مار دیں گا، مخلوق خدا کو ضرور مارنا ہے۔ تو حضور اس وقت ضرورت ہے پاکستان کے اندر یہ تمام ارباب اقتدار کو اپنا نفس مارنے کی، عمر کے نقش قدم پر چلنے کی، قربانی دینے کا اب ہمارا وقت نہیں ہے، ہماری اب کھالیں بھی اتر چکی ہیں، ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، اب ان کی قربانی دینے کی باری ہے۔ اب قربانی ان سے مانگیں، اپنی مراد کم کرو۔ بندہ جب تک نوکری میں رہتا ہے اس وقت تک مراد ہیں، جب ختم ہو گیا کہتے ہیں خادم اعلیٰ ساری دنیا نو نوکر بنا کے رکھے ہے۔ ہم عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا رسول اللہ نگاہ کرم فرماؤ، آپ کے نام پر ہم نے یہ پاکستان لیا، کلمے کے نام پر ہم نے پاکستان لیا، یا رسول اللہ ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر یہ پاکستان حاصل کیا، مولا اب یہ پاکستان میں رہنے والے ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں، اب آپ کی ایک نگاہ کرم کی ضرورت ہے، کرم فرماؤ، ہمارے بھی حالات بگڑ ہمارے سنور جائیں، یا رسول اللہ کو نگاہ کرم کرو، مولا تو کرم کر دے اپنے حبیب کا صدقہ، مولا اس میں کوئی غیرت والا لیڈر عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایسا لیڈر عطا فرما جو پاکستان کی عوام کے لیے اسلام کے لیے باعث عزت بھی ہو، باعث افتخار بھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔